میرا اللہ جو مجھ سے چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کروں، جو نہیں چاہتا وہ سب کچھ میں چھوڑ دوں، ایسا اسلام اس وقت نظر کوئی نہیں آتا۔ اس کو سیکھنے کے لیے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے اوامر سدا ہیں، موت تک ہیں۔ جمعۃ الوداع اس لیے اہم ضرور ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور آئندہ کس کے نصیب میں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، کس نے آگے چلے جانا ہے، کس نے دوبارہ دیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت ضرور ہے، لیکن فرض ہونے کے لحاظ سے اس میں اور فجر کی نماز میں کوئی فرق کوئی نہیں۔ فرضیت میں جمعۃ الوداع ہو، رمضان کا پہلا جمعہ ہو، درمیانی ہو، آخری ہو، یا شوال کا جمعہ ہو، ذوالحج کا جمعہ ہو، محرم و سفر کا جمعہ ہو، کسی 12 مہینے کا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، کوئی مہینہ ہو جمعہ سب برابر ہے، کوئی مہینہ ہو نماز سب برابر ہے۔ لیکن یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ اس جمعے کے لیے تو صفیں بچھانی پڑتی ہیں، اور نماز کے لیے مسجد خالی منتظر ہوتی ہے کہ گلستان والے کہاں چلے گئے۔ صرف جمعہ ہی اپنے اوپر فرض سمجھا ہوا تھا، باقی نمازیں کس سے معاف کروائی ہیں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی آپ کے پاس کتاب آئی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ جمعہ پڑھ لیا کرو باقی معاف ہے؟ ام لکم کتاب، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی تمہارے پاس کوئی نئی کتاب آئی ہے جس میں میری طرف سے کوئی تخفیف آ گئی ہو؟ جس رب نے روزے فرض کی، نماز فرض کی، حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، جمعہ فرض کیا، سارے احکام فرض کیے، اسی نے سارے سال کی نمازوں کو بھی فرض کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں، اور جمعۃ الوداع کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں ہے۔ نماز اللہ کا فرض ہے جو سارا سال ہر مرد عورت پر ہے، یہ وہ فریضہ ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ پہلا حساب ہی نماز کا ہے، اگر نماز میں فیل ہو گیا تو باقی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ شہید بھی ہوا اور نماز نہیں ہے تو شہادت بھی مردود ہو جائے گی۔ شہید ہو گیا، کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، لیکن اگر بے نمازی ہے تو یہ نماز اس کو بے نماز ہونا جہنم میں لے جائے گا۔ ہاں، اس کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن نماز کے چھوڑنے پر اس کا شہید ہونا بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ اتنا زبردست فریضہ ہے۔ اللہ کے واسطے بھائیو، اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانے کی عادت ڈال، نہیں تو یہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ اس ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلانے کی عادت ڈال لیں، ورنہ یہ ٹکے ٹکے کے آدمی کے سامنے پھیلے گا۔ اس کے سامنے پھیلانا سیکھیں، جس سے مانگنا عزت ہے، جس کے غیر سے مانگنا ذلت ہے، جس کے سامنے سر مٹی میں رکھنا عزت ہے، اور اس کے علاوہ سر جھکانا ذلت ہے۔ اس رب کے احسان کو سامنے رکھ کر، اس رب کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر، اگر تم ہفتے میں ایک دفعہ روٹی کھاتے ہو تو پھر ہفتے میں ایک نماز جمعے کی کافی ہے۔ ہواؤں کے بھی ٹنوں کے ٹن ہمارے اندر جائیں، خون کی گردش ٹنوں کی ٹن ہمارے اندر چلے، دل کی دھڑکن، دل کے کارخانے چلے، پھیپھڑے کے کارخانے چلے، اور جسم میں نہروں کے جال چلے، دماغ کی برقی رویں دوڑیں، برقی نظام چلے، کان کے ٹیلی فون چلے، آنکھوں کے برقی بلب جلے، دماغ کی حرکت، ہاتھ کی حرکت، پاؤں کی حرکت، غلاظت کے نکلنے کا نظام چلا، نعمتوں کے اندر جانے کا نظام چلا، گرمی سردی کے نظام چلے، 24 گھنٹے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی جب وہ نعمتوں کے دریا بہا رہا ہے، اس کے مطابق تو ہمیں مسجد سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اچھا 5 وقت تو آ جاؤ، باقی اپنے کام کر لو۔ اتنا بھی نہ کریں تو پھر کہیں ڈوب کے مر جائیں۔ جس رب کی زمین پہ رہنا ہے تو اس کے فرما بردار بن کر رہیں، جس رب کا رزق کھانا ہے تو اس کے فرما بردار بن کے رہیں، جس رب کو جان دینی ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے چلیں، جس کو حساب دینا ہے تو اس حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے چلیں۔ اس غفلت میں نہ مر جائیں میرے بھائیوں، ورنہ سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کا رسول
اور آگے بیٹی فاطمہ جن کو جنت کی عورتوں کا سردار خود اپنی زبان سے کہا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور مجھے آ کے خوشخبری دے گیا ہے کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور یہ میرے 2 بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر ان کو کہہ رہے ہیں اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا, میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا. اگر اللہ نے پکڑ لیا من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے. رسول پاک بھی سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کوئی ہے اس کی اجازت کے بغیر منہ سے بول سکے؟ تو میرے بھائیوں, اتنی بڑی خاتون کو اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہیں خود بچانا اپنے آپ کو دوزخ سے. یا صفیہ بنت عبد المطلب, اے صفیہ میری پھوپھی, انقذی نفسک من النار, خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں نہیں تمہیں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھڑا سکتی. یہ 2 ٹکے کے عدالتوں میں کیس لگتے ہیں, لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے وکیل رکھتے ہیں, سزاؤں کے خوف سے کانپتے سفارشیں تلاش کرتے ہیں. اس احکم الحاکمین کے سامنے میرا آپ کا کیس لگنے والا ہے جہاں اللہ تعالیٰ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا پوچھے گا, اے عیسیٰ انت قلت للناس ان يتخذوني وامي الہین من دون اللہ, اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس جواب پہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے, روئے سے خون نکلنے لگ جائے گا اور 40 برس تک ہوش نہیں آئے گا. 5 بڑے پیغمبر ہیں, 5 بڑے پیغمبر, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں. ان میں سے یہ چوتھے ہیں اور وہ صرف اتنے بول پر کہے اے عیسیٰ تو نے کہا تھا, اتنے پر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. تو وہ تو رسول ہیں اور میں تو رسول نہیں ہوں اور آپ تو رسول نہیں ہیں. وہ تو پاک معصوم ہیں اور ہم تو گناہوں میں گندگی کے کیڑے کی طرح سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی غلاظت میں بھرے پڑے ہیں. ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اس غفلت پر مرنے کا کیوں ارادہ کیا ہوا ہے میرے بھائی؟ اس غفلت کے ساتھ کیوں زندہ رہنے کے نقشے بنائے ہوئے ہیں؟ کیا ہر دن ہماری جڑوں کو نہیں کھوکھلا کر رہا؟ کیا ہر آنے والی شام ہماری اس قبر کے اندھیرے قریب نہیں کر رہی؟ کیا ہر ڈوبنے والا دن میری زندگی کی کتاب کا ایک ورقہ نہیں نکال کے لے جاتا؟ کیا ہر آنے والی شام وہ قبر کی شام کو قریب نہیں لا رہی؟ کیا ہر آنے والی گھڑی اور گھنٹہ مجھے آخرت کے قریب نہیں کر رہا؟ جب میں جا رہا ہوں اور جانا ہے, روکوں تو بھی جانا ہے, تو میرے مجھ سے بڑا غافل کون ہوگا جو اس کے باوجود بھی اللہ کو راضی کرنے کا فکر نہیں کرتا؟ پھر بھی یہ میرا یہ تیرا. اللہ کے واسطے اس مبارک دن میں تمہیں یہ سب جھوٹے ناطے ہیں, یہ سب جھوٹے رشتے ہیں. اولاد کے لیے, بیوی کے لیے اپنی ذات دشمن ہے تو اولاد کہاں سے ساتھی بن گئی؟ یہ اللہ کی قسم یہ میرا وجود بولے گا. لجلودہم, اے جلد کے کھال بولو. تو ران بولے گی, ہاتھ بولے گا, آنکھیں بولیں گی, کان بولیں گے, سر بولے گا, پاؤں بولیں گے. تو یہ کہے گا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, اے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے, تم میرے خلاف کیوں گواہی دینے لگ گئے؟ تمہیں لذت پہنچانے کے لیے تو میں نے رب کو ناراض کیا. ان کا جواب ہوگا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہم تیرے خلاف کیسے نہ بولیں جبکہ جس نے ہر چیز کو وجود دیا, زبان دی, وہ کہہ رہا ہے بولو, ہم اس لیے بول رہے ہیں. تو آپ کا تو وجود بھی آپ کا دشمن ہے, میرا وجود میرا دشمن ہے. تو کیوں میرے بھائیوں, دشمن کے تو سائے سے بھی لوگ بچتے ہیں. ہمارا دشمن وہ دشمن ہے اگر اس کی مان لی تو سیدھے جہنم میں. اس لیے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کرنا
اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنی جوانی کی قدر کریں، اپنے بڑھاپے کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں کہ آپ اور میں زندہ ہیں. پتہ نہیں کب یہ رشتہ زندگی کا ناتا توڑ کے قبر کے حوالے کر دیا جائے اور پھر آدمی کف افسوس ملتا رہے، ہائے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول کی مانتا. ادھر سے اللہ کا رسول شفیق مہربان ہو کر اس کا گلہ ہوگا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری یہی امت ہے جس نے میرے بعد میری کتاب کو چھوڑ دیا. دنیا کو گلستان بنانے کے چکر میں انہوں نے میری کتاب چھوڑ دی. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہی ہے جنہوں نے میری کتاب کو چھوڑ دیا. تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کو راضی کریں. یہ تعداد صرف جمعے کے لیے فرض نہیں ہے، یہ تعداد ہر نماز پر فرض ہے. اور صرف رمضان میں سچ بولنا فرض نہیں، سارا سال سچ بولنا فرض ہے. سارا سال قرآن کا سننا اور پڑھنا فرض ہے. سارا سال آنکھوں کو حرام سے بچانا فرض ہے، کانوں کو گانے سے بچانا فرض ہے. ہر حرام سے بچنا موت تک کے لیے فرض ہے. موت ہوتی ہے آپ کی چھٹی، موت ہماری چھٹی کا نام ہے. ورنہ دنیا میں کوئی چھٹی نہیں. لوگ چھٹی کے دن آرام کرتے ہیں، ہماری تو چھٹی میں بھی کام بڑھ جاتا ہے. عید کے دن 2 نفل اور بڑھا دیتا ہے. نہیں، ہماری تو چھٹی میں ہمارا کام بڑھا دیا جاتا ہے. عید کے دن 5 نمازوں کی وجہ 6 پڑھو، 2 رکعت عید کی بھی پڑھو. تمہاری موت پہ چھٹی ہے، بس اب آ جاؤ. افضیت الی روحی ورحمتی وکرامتی فہذا محل کرامتی. اب تو میری رحمت میں آ گیا، میرے سائے میں آ گیا، میرے مہمان خانے میں آ گیا. اب تو مانگ اور ہم دیں گے. تمہارے عمل کا نہیں، اپنی شاہی شہنشاہی کا دیں گے، اپنی چاہت کا دیں گے. تم بولو ہم سے لو، بولو اور ہم سے لو. تو میرے بھائیوں، اس دن میں ہم توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف رجوع کریں، ساری زندگی کو اس رخ پر لانے کے لیے کوشش کریں. آسان کام ہے، اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہیں تو بہت جلد زندگی کو رخ مل جائے گا، راستہ مل جائے گا. ہم جو بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں جاؤ نکلو وقت لگاؤ، تو ہمیں آپ سے کیا لینا ہے؟ آپ کی خیر خواہی میں اللہ کی قسم کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. مورخہ 7 جنوری سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصلہ آباد رمضان المبارک جمعۃ الوداع سے قبل بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا غافل مسلمان. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما